ایسی محبت تھی، ایسا پیار تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ جب یہ ہجرت کر کے جا رہے ہیں، کبھی آگے چلتے ہیں، کبھی پیچھے چلتے ہیں، کبھی دائیں چلتے ہیں، کبھی بائیں چلتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں مالک یا ابا بکر، اے ابو بکر تجھے کیا ہو گیا ہے؟ یہ کون سا انداز ہے؟ یہ کس طریقے سے چل رہے ہو؟ کبھی آگے چلتے ہو، کبھی پیچھے چلتے ہو، کبھی دائیں چلتے ہو، کبھی بائیں چلتے ہو، یہ کون سا انداز ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، میں آگے چل رہا ہوتا ہوں، مجھے خیال آتا ہے کہیں دشمن پیچھے سے آ کے آپ پہ حملہ نہ کر دے، اس لیے میں پیچھے آ جاتا ہوں۔ پھر جب میں پیچھے چلتا ہوں تو مجھے خیال آتا ہے دشمن کہیں آگے سے حملہ نہ کر دے، اس لیے میں آگے آ جاتا ہوں۔ پھر میں جب آگے چلتا ہوں مجھے خیال آتا ہے دائیں طرف سے دشمن حملہ نہ کر دے، اس لیے میں دائیں طرف ہو جاتا ہوں۔ جب میں بائیں طرف چلتا ہوں تو پھر مجھے خیال آتا ہے کہ کہیں دشمن دائیں طرف حملہ نہ کر دے، اس لیے میں چکر لگا رہا ہوں کہ ہر طرف سے آپ کی حفاظت رہے، میری جان جاتی ہے چلی جائے لیکن آپ کی جان کو تکلیف نہ ہو۔ چلتے چلتے غار پہ جا پہنچتے ہیں، ایسی غار کہ جہاں پر حاجی آج کے دور کے اندر بھی چڑھتے ہیں تو بغیر پانی کی بوتلوں کے نہیں چڑھ سکتے، اتنی اونچائی پر وہ غار کہ جہاں پر وقفے کے ساتھ چڑھا جاتا ہے، ٹھہر ٹھہر کے چڑھا جاتا ہے۔ لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پہاڑ پر چڑھنے سے پہلے ٹھہر جاتے ہیں، آقا یہ غار بہت اونچی ہے، یہ پہاڑی بہت اونچی ہے، آپ ایسا کریں میرے کندھے پہ سوار ہو جائے، میں ابو بکر آپ کی نبوت کے بوجھ کو اٹھا کر غار کے اندر جاؤں گا، ورنہ میں جانے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے کندھوں پر سوار ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہیں، حضرت ابو بکر صدیق چل رہے ہیں۔ چلتے چلتے جب غار کے بہر پہنچتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو بکر صدیق عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ یہیں پہ تشریف رکھیں، میں اندر جاتا ہوں، جا کے غار کی صفائی کر کے پھر واپس آتا ہوں، آپ کو بلا لیتا ہوں۔ اندر جاتے ہیں، غار کی صفائی کرتے ہیں، سوراخ ہے، اپنی چادر کو اپنے کرتے کے پھاڑا، سارے سوراخوں کو بند کر دیا، ایک سوراخ بچ گیا، وہیں پہ اپنی ایڑی کو رکھا اور اپنے ایڑی کے رخ پہ اس سوراخ کو بند کر کے وہیں پہ بیٹھ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا یا رسول اللہ تشریف لائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ ہونا تو یہی تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کے کندھوں پر سوار ہیں، تھکے ہوئے حضرت ابوبکر صدیق ہیں، بوجھ حضرت ابوبکر صدیق نے اٹھایا ہے۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ تھک گئے ہوں گے، آپ نے سفر کیا ہے، آپ کو تھکاوٹ ہوگی، آپ ایسا کریں آرام کریں، میں آپ کا پہرا دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابوبکر بوجھ آپ نے اٹھایا ہے، سفر آپ نے کیا ہے، تھکے ہوئے آپ ہیں، آپ آرام کر لیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابوبکر صدیق عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرا آرام، میرا سکون، میرا چین اسی کے اندر ہے کہ آپ کا چہرہ ہو، آپ کے چہرے کا دیدار کرتا رہوں۔ جب آپ کے چہرے کا دیدار کرتا ہوں تو میری ساری تھکاوٹ گزر جاتی ہے۔